میرے محترم مخاطبین اور سامعین اور ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید محمد وسیم رضوی صاحب مرحوم ابن جناب سید حسن رضوی صاحب کی روح کو ہدیہ کیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس للصفة حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الانسان بلطفه وابتدى بالصخور ميدان عرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المطهرين المظلومين الغر الميامين، سيما ابن عمه علي عليه السلام، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت ثم توفون أجوركم یوم القیامہ، ومن زحزح عن النار فقد وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ حضرات، آج اس موقع پر اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے کہ جو جناب مسلم کی شہادت سے نزدیک ہے۔ میں نے اس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن کے طور پہ پیش کیا ہے کہ جس کو عام طور پہ اصحال ثواب کی مجالس میں پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور چونکہ آج نفس حسین جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی تاریخ ہے، جس موقع پر، جس تاریخ میں ہماری گفتگو آپ کے حوالے ہو رہی ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے نفس انسانی کے متعلق قرآن مجید میں جو آیت ہے اسے پیش کیا ہے۔ البتہ مجھے اس آیت سے صرف اور صرف تمہیداً ذرا سا ایک سہارا لینا ہے، اور اس کے بعد میں آج کی تاریخ پر چلا جاؤں گا۔ اعلان ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم توفون اجورکم یوم القیامہ، اور اس کے بعد تمہیں قیامت کے دن تمہارے عمل کا اجر دیا جائے گا، جو کچھ بھی تم نے کیا ہے اس کا بدلہ پاؤ گے۔ ثم توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، پس محشر میں پیش ہونے کے بعد جو لوگ آگ سے، جہنم سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، یہی لوگ وہ ہیں کہ جو کامیاب ہیں۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھوکے کی، ایک پونجی کے، ایک سرمایے کے۔ اسی آیت کو خالق کائنات نے اسی بات کو خالق کائنات نے دوسری آیت میں دوسرے طریقے سے یوں فرمایا، یہ میں نے جو آیت پیش کی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے، اور خالق کائنات اس لفظ کو، اس جملے کو کل نفس ذائقۃ الموت سورہ
انبیاء اور سورہ عنکبوت میں بھی رکھتا ہے 21ویں سورے میں اور 29ویں سورے میں۔ چنانچہ ایک جگہ اعلان ہوتا ہے، دوسری جگہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، دیکھو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں خیر اور شر دونوں سے روبرو کر کے تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ یہ امتحان، یہ آزمائش گاہ اور اس کا اجر آخرت میں ملنا، یہ مختلف آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ دنیا آزمائش کا مرکز ہے، آزمائش کا مہد آزمائش ہے۔ یہاں انسان کے ایمان کو پرکھا جاتا ہے اور انسان کے ایمان میں جتنی پختگی ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ محشر میں اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جانا تو سب کو ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر کمال یہ ہے کہ نفس انسانی دنیا میں اپنے کو گناہوں سے بچا لے، گناہوں میں آلودہ ہونے سے محفوظ کر لے۔ اللہ اکبر، امتحان گاہ ہے اور اس امتحان میں سب سے بڑی منزل یہ ہے کہ انسان اپنے مولا کا مطیع و فرما بردار بن کر کے رہے۔ جیسا رب کہتا جائے، رب کا ولی کہتا جائے، مولا کہتا جائے، ویسا انسان کرتا چلا جائے۔ اطاعت کی اس منزل پہ بھی انسان پہنچ سکتا ہے اگر چاہے تو، کہ جہاں اپنی مرضی نہیں رہتی، اپنی خواہش نہیں رہتی ہے۔ ہم نے اگر رسول اکرم کے حوالے سے نفس اللہ کو اور نفس رسول کو یہ امر انجام دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ مولا کائنات جو زمین و آسمان پہ اختیار رکھتے تھے لیکن رسول اکرم کے سامنے ایک بندے مجبور بن کے زندگی گزارتے تھے، سر تسلیم کو خم کیے رہتے تھے، اطاعت کی اس منزل پہ پہنچے ہوئے تھے کہ آواز دینا عبد من عبید محمد، میں رسول کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ وہ چیز میں نے امیر المومنین کے خاندان میں آپ کے بیٹے اور بھتیجے کے یہاں بھی دیکھی۔ ساری قوتیں رکھنے کے بعد، ساری شجاعتیں رکھنے کے باوجود جناب ابو الفضل عباس اور جناب مسلم ابن عقیل جیسے سورما ایسے بھی تھے کہ جو حسین ابن علی کے سامنے ایک عبد اور غلام بن کے رہتے تھے۔ کیا کہنا ابو الفضل عباس کا، جس نے اپنے بھائی کو زندگی بھر آقا کہہ کے خطاب کیا، بھائی کہا بھی تو زندگی کی آخری سانسیں لیتے ہوئے، اس وقت کہ جب حسین ابن علی نے خود خواہش ظاہر کی کہ مجھے بھائی کہہ کے پکارو، اور اس طریقے سے سر تسلیم کو خم کیے رہتے تھے جیسے واقعاً کوئی مطیع و فرما بردار غلام اپنے آقا کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہتا ہے۔ یہی حال ہم نے جناب مسلم ابن عقیل کا دیکھا۔ عباس کے وجود میں، رگوں میں تو علی ابن ابی طالب کا خون دوڑ رہا تھا، مگر مسلم ابن عقیل جو حضرت امیر المومنین کے فرزند تو نہ تھے لیکن اسی خانوادے سے تعلق رکھنے والے تھے، اور ان کے مزاج میں بھی علوی مزاج پایا جاتا تھا کہ جس کو اپنا مولا مانا ہے اس کے سامنے سر تسلیم کو اس طریقے سے خم کر دو کہ پھر اپنی خواہش نہ رہے، اپنی رضا نہ رہے، اپنی آرزو نہ رہے، اپنی تمنا نہ رہے۔ اس کی مثال ہمیں جناب مسلم بن عقیل کے تفصیلی واقع ملتی ہے۔ عزیزان گرامی، میرے محترم مخاطبین، میں کچھ باتیں اس حوالے سے عرض کروں گا، لیکن اپنی بات کے دلیل کے طور پہ یہ عرض کر دوں کہ جناب مسلم ابن عقیل کو جب امام حسین نے کوفے میں اپنا سفیر بنا کر کے بھیجا ہے، اور جناب مسلم ابن عقیل حالات کے تقاضوں کے تحت عام راستوں سے، چونکہ ایک روایت کے مطابق مکے سے، دوسری روایت کے مطابق مدینہ سے، بہرحال جہاں سے بھی چلے، کوفہ جانے کا، عراق جانے کا راستہ وہی تھا۔ عام حالات، عام راستے سے بچتے ہوئے اس راستے سے جانا چاہ رہے تھے کہ جہاں لوگوں کا سامنا نہ ہو، عام راستے سے ہٹ کر کے جا رہے تھے۔ جناب مسلم کے ساتھ 2 مشاور موجود تھے، 2 ساتھی موجود تھے جن کا نام کتابوں نے تحریر کیا ہے، جو جناب مسلم کو راستہ بتا رہے تھے۔ چنانچہ راستے کی صعوبتوں کی وجہ سے، مشکل راستوں کی وجہ سے، پانی ساتھ میں ختم ہو جانے کی وجہ سے
وہ دونوں ساتھی جناب مسلم کے راستے میں ہی جاں بحق ہو گئے۔ جناب مسلم کسی صورت اپنی جان بچاتے ہوئے آباد بستی میں پہنچے ہیں، اور اس کے بعد آباد بستی میں پہنچنے کے بعد جناب مسلم علیہ السلام اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور وہاں سے امام حسین کو خط لکھتے ہیں کہ آقا ایسی دشوار وادیاں سامنے آئیں، ایسے دشوار مراحل سامنے آئے، اور ہمارے دو ساتھی جن کو آپ نے ہمارے ہمراہ کیا تھا وہ راستے میں صحبت راہ کے نتیجے میں ساتھ چھوڑ کر کے رخصت ہو گئے۔ آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو چونکہ میں اس سفر میں اس طرح کے پیش آنے والے واقعات کو ناگوار سمجھتا ہوں، بدشگونی سے مشابہ سمجھتا ہوں، شعون اچھے نہیں محسوس ہوتے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں سفر کو ادھورا چھوڑ کر کے واپس آ جاؤں۔ مگر اتنی مصیبتیں برداشت کرنے والا مسلم بھی حسین کی مرضی کا متقاضی تھا، چنانچہ جب امام حسین نے کہا مسلم ابن عقیل آپ کو اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے، تو اتنی صحبتیں برداشت کرنے کے باوجود مسلم یہ محسوس کر چکے تھے یہ بدشگونی ہے، ہمارے لیے خیر کا سامنا ہو سکتا ہے نہ ہو مستقبل میں راستے میں، مگر حسین کا حکم تھا، لہٰذا سر تسلیم خم کرتے ہوئے مسلم ابن عقیل اسی راستے پہ گامزن ہو گئے جو صحبتوں بھرا راستہ تھا۔ وہ مسلم ابن عقیل عالم بھی تھے، شجاع بھی تھے، سیاست داں بھی تھے، متدبر بھی تھے، دبیر بھی تھے، اور جناب مسلم باشعور دانشور بھی تھے، حکیم بھی تھے، بڑی فضیلتوں کے مالک تھے۔ جناب مسلم ابن عقیل کی سوانح حیات کو بیان کرنے کے لیے اچھا خاصا وقت چاہیے، مگر مجھے 10-15 منٹ کے اندر اندر جو رہ گئے ہمارے سامنے بہت سی گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ تو کتابوں میں نہیں ملتی ہے، مگر سن ولادت کے سلسلے ملتا ہے کہ جناب مسلم سن 7 ہجری یا سن 8 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی جو سن ہے وہ 4 ہجری ہے، گویا امام حسین سے تقریباً 3-4 سال عمر میں چھوٹے تھے۔ جناب مسلم ابن عقیل جو جناب عقیل ابن ابو طالب کے فرزند تھے، عقیل ابن ابی طالب وہ انسان کہ جو نسب شناس بھی تھے، دبیر بھی تھے، متدین بھی تھے، امیر المومنین کے بھائی بھی تھے۔ جناب مسلم ابن عقیل اسی عقیل کے فرزند ہیں جو نسب شناس تھے، اور جس کی مشورت کے نتیجے میں جناب ابو الفضل عباس کی والدہ ماجدہ سے امیر المومنین نے عقد کیا تھا جناب ام البنین سے، پھر اس کے نتیجے میں عباس جیسا تاریخ انسانیت کا لاسانی سورما وجود میں آیا اور ظاہر عالم ظہور میں آیا۔ عزیزان گرامی، اس عقیل کے بیٹے جناب مسلم عقیل ہیں۔ جناب مسلم بہت بڑے عالم بھی تھے، امیر المومنین کے نزدیک معتبر تھے لوگ۔ امیر المومنین کے اور امام حسن کے زمانے میں جناب مسلم سے اپنی شرعی مسائل دریافت کیا کرتے تھے، اور امام حسن نے اپنی امامت کے دور میں، اپنی حکومت اور امامت کے دور میں جناب مسلم کو اعتماد کے قابل سمجھا تھا۔ جناب مسلم کو لوگوں کے درمیان مسائل بیان کرنے کا اہل سمجھا تھا، اور اپنی باتیں ان سے بیان کرتے تھے۔ امام حسن کے صرف بھائی نہیں بلکہ باوفا صحابیوں میں اور راویان حدیث میں جس کا نام لیا جاتا ہے اس کو مسلم عقیل کہتے ہیں۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے ورنہ میں بیان کرتا۔ علماء علم رجال نے بہت سے راویوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے جناب مسلم ابن عقیل سے روایتیں نقل کی ہیں، اور علماء علم رجال نے جناب مسلم کو عالم اور فقیہ کے عنوان سے تعبیر کیا ہے۔ یہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ بڑی بڑی شخصیتوں کے رہتے ہوئے، خانمادہ رسالت میں بالخصوص عظیم ترین شخصیتوں کے رہتے ہوئے، جس انسان نے اپنے علم کا چرچا کروایا ہے، علم کا لوہا دنیا والوں سے منوایا ہے، اسے جناب مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل کے لیے یہی کافی ہے کہ امام حسین نے جب کوفہ بھیجا ہے، میں شاید آگے اس جملے کو امام حسین کے متن کو عربی میں آپ کے حوالے کروں، جناب امام حسین اپنا معتمد بنا کے بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں
हाज़ा मुअतमदी, ये वो इंसान है जिस पर मेरा एतमाद है, जिस पर मेरा भरोसा है। इमाम वक्त का जो सफ़ीर हो, जो जानशीन हो, नायब हो, और इमाम वक्त की तरफ से 18,000 शियों की, मुसलमानों की बैत अपने हाथों पे ले, उसे मुस्लिम इब्न अकील कहते हैं। बड़ी अजीम शख्सियत के मालिक हैं जनाब मुस्लिम अकील। तो ये तो इल्मी एतबार से जनाब मुस्लिम का एक एतबार है, इल्मी और फ़क़ाती एतबार से। शजाअत के एतबार से अगर अर्ज़ किया जाए तो जनाब मुस्लिम के लिए मिलता है कि जनाब मुस्लिम इब्न अकील नौजवानी के दौर से ही इतने बड़े सूरमा थे कि सन 21 से लेके सन 25 हिजरी तक बहुत सी जंगें ऐसी हुई हैं जिसमें मिस्र वगैरह, अफ्रीका वगैरह फ़तह किए गए हैं। उन जंगों पे में मसलहत इस्लामी के तकाज़ों के तहत अमीरुल मोमिनीन की इजाज़त के साथ जनाब मुस्लिम ने अपनी सुरमाई के जौहर दिखाए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, शायद ये मौके वो थे कि जब जनाब मुस्लिम को अपनी असल सुरमाई जो दिखानी थी उसके लिए प्रैक्टिस और तमरीन का एक मौका फराहम हो रहा था। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तो किसी भी जंग में खिलाफत अव्वलिया, सानविया और सालिसा में शरीक न हुए, अलबत्ता इस्लाम की बका के लिए जहाँ ज़रूरी होता था वहाँ मशवरा देते थे, इसलिए कि इस्लाम की बका के ज़िम्मेदार अली थे। वो लोग न थे जो अली का हक़ गस्ब करके तख्त खिलाफत पर बैठे हुए थे। असल इस्लाम की बका के लिए और मरकज़ इस्लाम की बका के लिए रोमियों और मजूसी ताकतों से बचाने के लिए अमीरुल मोमिनीन मशवरा दिया करते थे, मगर ख़ुद कभी शामिल न होते थे जंगों में। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा हुआ है कि तख्त नशीनों की हिमायत में नहीं बल्कि इस्लाम की हिमायत में अली के अपने चाहने वालों को जब अली से इजाज़त तलब की गई तो अली ने मना नहीं किया है, अली ने रोका नहीं है। उन मसलहतों को बयान करने की गुंजाइश नहीं है। बस मैं खुलासतन एक जुमला कह के आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे जुमले से कोई ये मतलब न निकालेगा कि अली मुर्तज़ा ने 1% का करोड़वां हिस्सा भी गासिबीन फ़िदक की हिमायत में आगे बढ़ाया है और किसी को इजाज़त दी है। मसलहतें और थीं जिसे बयान करने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन उन मसलहतों के तहत जनाब मुस्लिम इब्न अकील भी बाज़ जंगों में शामिल हुए हैं और फ़तह अफ्रीका वगैरह में अपनी नौजवानी के दौर में सन 21 और 25 हिजरी का ज़माना क्या है, 8 हिजरी में पैदा हुए हैं। आप सोचिए 13-14 साल की उम्र में जब जंगजू वापस आते थे तो जनाब अमीरुल मोमिनीन से मुस्लिम की सुरमाई का कलमा पढ़ा करते थे। और अगर आपको और जंगों में शक हो तो आपको शक नहीं हो सकता है जंग सिफ़ीन में जनाब मुस्लिम की सुरमाई का, जनाब मुस्लिम का ये बड़ा कारनामा है और बड़ा एजाज़ है कि इमाम हसन, इमाम हुसैन, जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार के साथ जनाब मुस्लिम जंग सिफ़ीन में मैमना के सरबराहों में शामिल थे। मैमना, मैसरा, कल्ब लश्कर आप जानते हैं, कुछ अहम गोशे होते हैं मैदान में। अमीरुल मोमिनीन ने, फातह खैबर ने, शेर खुदा ने मैमना के कमांडरों और सरबराहों में 4 अफराद में जिसको शामिल किया है उसका नाम मुस्लिम इब्न अकील है। हसन इब्न अली जैसे सूरमा, हुसैन इब्न अली जैसे सूरमा के साथ जनाब मुस्लिम इब्न अकील मैमना को जंग सिफ़ीन में संभाले हुए थे। ऐसे सूरमा का नाम है। और वही मुस्लिम वो हैं कि जो मुस्लिम जब कूफे में आते हैं तो फिर 18,000 मुश्तमिल अफराद जहाँ एक तरफ मुस्लिम के हाथों में बैत कर चुके थे, वहीं कुछ उनमें से कुछ दूसरे अफराद इकट्ठा होकर के 18,000 तक का, 2,000 से लेकर के 18,000 तक की तादाद बताई जाती है। लश्कर जो आया है मुस्लिम से लड़ने के लिए, अकेले मुस्लिम ने इतने बड़े लश्कर को पसपा किया है और जनाब मुस्लिम को धोखे से लोगों ने गिरफ्तार किया है, मुस्लिम को शहीद न कर सका इतना बड़ा लश्कर मिल करके भी। तो मैं उस मंजिल पे शायद आऊँ तो मैं अर्ज़ कर रहा था जनाब मुस्लिम बहुत बड़े आलिम भी थे, फ़क़ीह भी थे, अदीब भी थे, सियासत मदार भी थे, और जनाब मुस्लिम जो है वो शजा और बहादुर भी थे।
शजाअत और सियासी दूरबीनशी, यही दोनों चीज़ें तो थीं कि जिसकी वजह से हुसैन इब्न अली ने अपना मोतमद बना करके कूफे में जनाब मुस्लिम को भेजा था। कूफे से लगातार खतूत इमाम हुसैन के नाम आ रहे थे। जब यजीद इब्न मुआविया तख्ते हुकूमत पे बैठ गया और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन और मुआविया इब्न अबू सुफियान के दरमियान होने वाले मुआहदे को पांव तले कुचल दिया था, और उस मुआहदे के तहत मुआविया के बाद यह हसन को तख्ते खिलाफत पर बैठना था। अगर हसन न रहें तो हुसैन के हाथों में हुकूमत आनी थी। इस मुआहदे को कुचल दिया था यजीद ने तख्ते खिलाफत पर बैठ करके, और बैयत का मुतालबा कर रहा था। हुसैन ने बैयत का इनकार कर दिया था मदीने में रहते हुए। ये ख़बर पूरे आलम इस्लाम में और आलम इस्लाम के उस वक्त के तकरीबन कोफा जैसे 200 शहरों को खबर हो चुकी थी कि फर्जंद पैगंबर ने बैयत यजीद से इनकार कर दिया है। पूरे आलम इस्लाम, जो आलम इस्लाम हिजाज से लेकर के मिस्र और शाम तक फैला हुआ था, और उधर इराक़ और ईरान तक हिजाज का ममलिकत इस्लामी की तोसी हो चुकी थी। पूरे आलम इस्लाम से किसी शहर वालों ने हुसैन की हिमायत का, यजीद की मुखालिफत का ऐलान न किया। सिर्फ़ और सिर्फ कूफे वालों ने हुसैन इब्न अली को ख़त लिखा था। उन लोगों को पता चल चुका था हुसैन यजीद की मुखालफत कर चुके हैं। उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, आप तशरीफ़ ले आइए। कूफे से जाने वाले 2 तरह के खतूत थे। बाज़ खतूत वो थे जो अव्वल रमज़ान में हुसैन इब्न अली तक पहुँचे हैं। अलबत्ता हुसैन इब्न अली मक्के पहुँच चुके थे जब ये खतूत पहुँचे हैं। मोतबर रवायत के अतबार से इमाम हुसैन तक खतूत पहुँचे हैं कूफे वालों के, और उस पहले मरहले के खतूत में जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर, जनाब सुलेमान इब्न सुरद खुज़ाई और जनाब रुफ़ा बिन शद्दाद जैसे शियायान अली के खतूत थे कि जो बाद में हुसैन इब्न अली की तरफ से काम आए हैं। कोई करबला में शहीद हो गया और किसी को उस हालात के तहत करबला जाने की इजाज़त न मिली कि वो पूरे तरीके से समझ न सके कि क्या हो रहा है हुसैन इब्न अली के साथ, जिन्होंने वहम गुमान न किया कि फ़र्जंद ज़हरा मारे भी जा सकते हैं, इतनी जुर्रत हो सकती है इस्लामी लश्कर की। लिहाजा वो लोग जो करबला न पहुँच सके, जब उनको पता चला कि हुसैन इब्न अली शहीद हो गए, तो सुलेमान इब्न सुरद खुज़ाई की सरबराही में 4000 अफराद जो शियायान अहले बैत थे वो सर पे कफन बांध करके आए हैं और इब्न ज़ियाद की फ़ौज से, यज़ीदी फ़ौज से जंग करते हैं, या अल्लाह सरातुल हुसैन का नारा बुलंद करते हुए, और ये शहीद किए जाते हैं, राह खुदा में हुसैन की मोहब्बत में मारे जाते हैं। बहरहाल तो इस तरीके के शियायान अमीरुल मोमिनीन की तरफ से खतूत पहले मरहले में पहुँचे हैं। और उसके बाद जब कूफे वालों में ये शोर हो गया कि कूफे में हुसैन के चाहने वालों ने, अली के चाहने वालों ने हुसैन को बुलाया है, तो वहाँ मुनाफिकीन की भी बड़ी तादाद थी। जाहिर सी बात है कूफा अमीरुल मोमिनीन का यकीनन शहर रहा है। अमीरुल मोमिनीन की बैयत हुई है कूफे में। अमीरुल मोमिनीन ने कूफे को दारुल इमारत, दारुल हुकूमत करार दिए जाने के लायक समझा है। इमाम हसन ने कूफे को इस लायक समझा कि कूफे वालों भरोसा किया जाए और वह हुकूमत की है, और इमाम ज़माना की हुकूमत इंशाअल्लाह कूफे में कायम होगी। दारुल हुकूमत कूफा होगा। कूफे के लिए हदीस है कि कूफा जो है हरम आल मोहम्मद है। तारीख़ शियत में जितनी कुर्बानियाँ पूरी दुनिया ने अहले बैत के नाम पे दी है, उसमें 10% पूरी दुनिया की कुर्बानी है। 90% जानी कुर्बानी अगर दी है, जिहाद किया अहले बैत के नाम से, तो कूफे वालों ने किया है। इमाम जाफ़र सादिक और इमाम मोहम्मद बाक़िर के सहाबियों में अगर रावियों में देखिएगा तो आपको ज़्यादातर रावी जो हैं वो चाहने वाले कूफे के नज़र आएंगे। हमारे जो राइटर हैं, बड़े बड़े राइटर, वो अक्सर बहुत से बड़ी तादाद में कूफे के हैं जिन्होंने खिदमत मकतब जाफ़री की है। कूफे की बड़ी तारीफ़ें हैं, बड़ी दास्तानें हैं। बनी उमैया और बनी अब्बास ने 600-700 साल तक हुकूमत की है वाक़या करबला के बाद, और बार बार कूफे में चूँकि क़याम हुआ है, पूरी दुनिया ने मिल कर के हुसैन के नाम पर उतना क़याम न किया जितना अकेले कूफे वालों ने किया है। लिहाजा बनी उमैया और बनी अब्बास ने कूफे को बदनाम करने के लिए कूफे के ख़िलाफ़ जाली रवायतें नकल की हैं जो
बद नसीबी से या सू इत्तेफाक से शियों के दरमियान भी आ गई, और नतीजा ये हुआ कि बाज़ लोगों ने कूफे के ख़िलाफ़ शेर लिखे, बाज़ लोगों ने कूफे के ख़िलाफ़ नारे बुलंद किए, और बहुत सी बातें ऐसी कही गईं कि जो उस शहर की तौहीन है जो हरम आले मोहम्मद है, जिस पे भरोसा अली ने किया, मदीने पे भरोसा न किया, कूफे वालों भरोसा किया। कूफे में अली के नाम पे शहीद होने वाले मुख्तार और हानी का भी रोज़ा शानदार बना हुआ है, लोग ज़ियारत करते हैं, मगर मदीने में बिनते पैगंबर की कब्र वीरान पड़ी हुई है। हसन की, इमाम हसन की, इमाम सज्जाद की, इमाम बाकिर की, इमाम सादिक की कब्र वीरान पड़ी हुई है। मदीने वालों ने हुसैन इब्न अली का साथ न दिया, हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ा। अगर मदीने वाले हुसैन का साथ दे देते, अली का साथ देते, तो इनको मदीना छोड़ के न जाना पड़ता। मैं क्या अर्ज़ करूं, मैं थोड़ी देर में सारी दास्तानें बयान नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है मेरी गुफ्तगू से बाज़ लोगों को कन्फ्यूज़न हो कि जिस कूफे को हमेशा हमने बुरा सुना, मौलाना कैसे कूफे की तारीफ़ कर रहे हैं। मैं तारीख़ का तालिब इल्म रहा हूँ, तहक़ीक़ है। जो लोग मुतालिबा करना चाहें, सवाल करना चाहें, 9990461014 पे मुझसे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे जब गुफ्तगू जा रही है, बहुत से लोग हो सकता है मुझे न जानते हों, लिहाजा मैंने अपना टेलीफोन नंबर भी बता दिया है, क्योंकि मुझे इत्मीनान है जो कह रहा हूँ वो दलीलों के साथ कह रहा हूँ। कूफा मोतबर शहर रहा है और इंशाअल्लाह रहेगा। हमारे ज़माने का इमाम जब आएगा तो जिस शहर पे भरोसा करेगा वो शहर कूफा है, और शहर कूफा से इमाम के हामी सामने आएंगे। उसी कूफे के में दो तरीके के लोग थे, बहुत बड़ी तादाद इमाम के चाहने वालों की थी, जिनकी मिसालें मैंने दी हैं। उन्हीं चाहने वालों में से करबला के 72 शोहदा में से 60 के करीब तादाद, बनी हाशिम के 18 की तादाद मैक्सिमम जो होती है 18, वो निकाल दीजिए तो सब कूफे वाले थे जो इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए। चाहे जनाब ज़ुहैर इब्न कैन हों, चाहे जनाब मुस्लिम इब्न औसजा हों, वो औसजा कि जिनके घर में जनाब मुस्लिम ने क़याम किया था जब कूफा पहुँचे थे, या जनाब मुख्तार की रिवायत है या जनाब औसजा की रिवायत है। जनाब मुस्लिम इब्न औसजा हों या हबीब इब्न मज़ाहिर हों या जनाब हुर इब्न यजीद रिहाई हों, या इस तरीके के जितने अफराद थे वो कूफे में हुसैन के साथी जो थे वो करबला में शहीद होने वाले हुसैन की तरफ से थे। फिर वो कौन कूफी थे कि जिन्होंने हुसैन के खिलाफ तलवार भी उठा ली करबला में? वो कूफी वो थे कि जिन्होंने दूसरे मरहले में हुसैन इब्न अली को ख़त लिखा है, जब उनको ये पता चल गया था। और ये वो लोग थे जो मेजॉरिटी मदीने से या हिजाज से आने वाली और यहाँ आके आबाद होने वाली तादाद थी। वो लोग मोहम्मद इब्न अशस इब्न कैस किंदी, अशस इब्न कैस किंदी की बेटी जिसने जोदा बिनते अशस ने इमाम हसन को शहीद किया था, उसी का भाई ये मोहम्मद इब्न अशस। इन जैसे मुनाफिकीन ने इमाम हुसैन को ख़त लिखा था बाद में, और ये खतूत या तो शव्वाल के महीने में या रमज़ान के आखिर में इमाम हुसैन तक पहुँचे हैं। और इन लोगों ने खतूत लिख करके इमाम हुसैन को ये कहा था कि आप कूफे आ जाइए, इसलिए कि कूफे में फल तैयार है, दरख्त में फल आमादा हैं, आइए हुकूमत आपके हवाले करते हैं। पहले वाले जो खतूत थे जो शियायान अहले बैत की तरफ से गए थे, उन्होंने कहा था हमें हिदायत की ज़रूरत है, यजीद जैसे फासियों को फाजिर से हमको दूर कीजिए, हक़ की तरफ हम मदद कर, हक़ की तरफ हक़ की राह पे चलने के लिए हमारे लिए सरपरस्ती कीजिए। इस तरह का मजमून था। दूसरा वाला ख़त वो था, उसका मजमून वो था कि जिसमें लालच थी और जिसमें हुकूमत की बात कही गई थी, इस तरीके की गुफ्तगू थी। यही लोग वो थे जो ये सोच रहे थे हुसैन इब्न अली तो आने वाले हैं, ख़त लिख करके हम शामिल हो जाएं हुसैन के साथ, ताकि जब हुसैन आए हुकूमत कायम करें तो हुकूमत में हमको कुछ हिस्सा मिल जाए। ये लालची वो थे मोहम्मद इब्न अशस जैसे वो लोग जो हिजाज से आके कूफे में आबाद हुए थे। और यही कूफी वो थे कि जो करबला में हुसैन इब्न अली के खिलाफ तलवार लेके खड़े हो गए थे, और इन लोगों का नाम बनाम, इन लोगों के खत जो गए थे, नाम बोल करके हुसैन ने कहा था क्या तुम वो न थे कि जिन्होंने हमें बुलाया था और फिर उसके बाद आज हमारे खिलाफ तलवार लिए खड़े हो। चुनांचे हुसैन इब्न अली ने, मैं गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ, बात बड़ी तहकीकी और तफसीली है। हुसैन इब्न अली ने खतूत के जवाब में हुसैन इब्न अली ने जनाब मुस्लिम को भेज दिया कूफे की तरफ, ताकि इत्माम हुज्जत हो जाए। कल ज़माना ये ना कहने पाए कि दुनिया में कोई बुलाने वाला न था
تو کیا ہوا، ایک شہر تو بلا رہا تھا، حسین گئے اور کوفے والوں نے حسین ابن علی نے مسلم کو بھیجا، مسلم گئے، مسلم کے بارے میں جو تفصیلات حسین نے لکھی ہیں اپنے خط میں وہ چھوڑ رہا ہوں عزیزو۔ حسین ابن علی نے مسلم کو بھیجا اور مسلم کے ساتھ کوفے والوں نے وفاداری کی بھی اور مسلم کا ساتھ دیا بھی، مسلم کے ہاتھوں بیعت کی بھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کرفیو لگا دیا ابن زیاد نے حسین ابن علی کا، چونکہ حسین کا انتظار تھا، نقاب ڈال کر کے حجازی لہجے میں، مدنی لہجے میں سلام کرتا ہوا داخل ہوا، لوگ سمجھے حسین ابن علی آ رہے ہیں۔ کوفے والوں نے ابن زیاد کا استقبال نہیں کیا تھا، کوفے والوں نے حسین ابن علی سمجھ کر کے استقبال کیا تھا، اور اس کے بعد دور الامارہ میں پہنچنے کے بعد دھوکے اور فراڈ سے کس طریقے سے لشکر منگایا ہے، لشکر کو اکٹھا کیا ہے، اور چن چن کر کے جہاں شیعہ مل رہے تھے، ہانی ابن عروہ جیسی عظیم شخصیت تک کو ابن زیاد نے قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے۔ ایسے بہت سے نام ہیں، شیعوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ اب جب قتل عام ہو رہا تھا شیعوں کا تو اس ماحول میں، اور یہ شمر ذوالجوشن یہ آواز دے رہا تھا کہ دیکھو تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، ورنہ جو سامنے آئے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، اور شام سے لشکر آ چکا ہے، لشکر دروازے کوفہ پہ ہے، تمہیں مسمار کر دے گا، یہ جھوٹی افواہ پھیلائی۔ اب جب ہر طرف سے قتل و غارت گری کا ماحول تھا، سب مارے جا رہے تھے، سب کو قتل کیا جا رہا تھا، ایسے میں لوگ اپنے اپنے گھروں پہ اپنی جان بچا کے بیٹھے، اس لیے کہ جناب مسلم کے ساتھ جنگ کی صورت میں کوئی لشکر کی شکل میں لوگ سامنے نہ تھے کہ لڑتے ہوئے آتے، ایک ایک آدمی کو پکڑا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، جو گروہی شکل میں نکلنا چاہ رہا تھا گروہ کو ختم کر دیا جا رہا تھا۔ ایسے ماحول میں اب کوفے والے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، لیکن جناب مسلم کہاں جاتے؟ جناب مسلم جان رہے تھے ہانی ابن عروہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں، ہانی ابن عروہ کے گھر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اب جناب مسلم سب شب کے سناٹے میں طوّا کے دروازے پہ ٹھہرے، طوّا مصائب کے 2 جملے سے فرض کروں گا، طوّا کے دروازے پہ آئے، پانی کا مطالبہ کیا، اپنے بیٹے کے انتظار میں مومنہ گھر کے دروازے پہ آئی، بیٹا منافق اور فاسق تھا، بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، مسلم کو دیکھا، کہا اپنے گھر چلے جائیے، یہاں شہر کے حالات سازگار نہیں ہیں۔ جناب مسلم نے آواز دی جس کا گھر ہو وہ جائے، میں کہاں جاؤں، میں غریب ہوں۔ اس نے لا کے پانی دیا، جب مسلم نے پانی مانگا پوچھا آپ کا وطن کہاں ہے؟ کہا مدینہ ہے۔ مدینے کا نام سنتے ہی اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہوا، جب وہ سمجھ گئی گفتگو کے دوران کہ مسلم نے عقیل ہیں، اپنے گھر میں پناہ دی۔ مگر طوّا کے بیٹے نے جب یہ محسوس کر لیا کہ مسلم ہمارے ہی گھر میں ہیں، جس کے خبر دیے جانے پر انعام اور اکرام کا اعلان ہو چکا ہے، اس نے محمد ابن اشعث ابن قیس کے بیٹے کو خبر دے دی ہمارے گھر میں ہے۔ مسلم محمد ابن اشعث ابن قیس کندی کی سربراہی میں 70 افراد، پھر بعد میں آپ جانتے ہیں وہ ساری داستانیں کہ فوجی بڑھتے چلے گئے، 70 افراد آئے مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن مسلم نے جب محسوس کیا کہ گھر کی حرمت پامال ہو سکتی ہے، وہ مسلم جو اس کے پہلے اسی گھر میں ابن زیاد کو پردے کے پیچھے سے دیکھنے کے بعد بھی چھوڑ چکا تھا، دوسرے گھر میں ہانی کے گھر میں چھوڑ چکے تھے، انہوں نے یہاں ایک مومنہ کے گھر کی عزت کو پامال ہوتا ہوا دیکھنا مناسب نہ سمجھا، گھر کو چھوڑ کے گھر سے باہر نکل گئے، اور جناب مسلم کو گلیوں اور کوچوں میں گرفتار کرنے کی کوشش ہونے لگی، ہر طرف سے حملہ ہونے لگا۔ میدان میں جنگ کرنا آسان ہے، گلیوں میں جنگ کرنا مشکل ہے، مگر عقیل کا بیٹا، علی کا لاڈلا، خاندان بنی ہاشم کا سورما گلیوں میں حملہ کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ جب فوج ناکام ثابت ہوئی اور فوج کا مطالبہ ہوا، وہ جملہ آپ نے سنا ہے، مشہور ہے کہ جب فوج پہ فوج بھیجی جا رہی تھی تو ابن زیاد نے کہا تم کس کے ایک آدمی کے مقابلے میں اتنی فوجیں کیوں منگا رہے ہو، کس کے مقابلے میں ہو، کیا پورا لشکر ہے کیا؟ اس نے آواز دی تھی کہ پھر تم کیا سمجھتے ہو کہ کوئی مدینے کا بنیا اور بقال ہے؟ یہ بنی ہاشم کا سورما ہے جس سے ہماری جنگ ہو رہی ہے۔ جناب مسلم کو گرفتار نہ کر سکے، یہاں تک کہ جناب مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا اور ایک گڈھا کھودا گیا، اور گڈھا کھودنے کے بعد اس میں خاشاک سے اس کو اوپر سے پاٹ دیا گیا۔ فوجیوں کو پتا تھا گڈھے کی داستان کیا ہے، مسلم کو پتا نہ تھا۔ مسلم جوش وغا میں آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ جناب مسلم حملہ کرتے کرتے اس خاشاک تک پہنچے، خرابے میں گرے، ہر طرف سے حملہ ہوا۔ کسی نے تو میں عرض یہ کر رہا تھا
تھا آپ کی خدمت میں کہ جناب مسلم ابن عقیل کو ہر طرف سے لوگوں نے گھیر لیا. خس و خاشاک اس گڈھے میں جو انتظام کیا گیا تھا جناب مسلم کے لیے, خس و خاشاک ڈالا گیا تھا, اس گڈھے میں گرے. سب نے اینٹ پتھر نیزہ اور تلوار سے حملہ کرنا شروع کیا. اللہ اکبر. علی کا لاڈلا عقیل کا بیٹا آواز دے رہا تھا اپنے بھائی عباس کو, کاش میرا غازی عباس ہوتا, کاش میرا غازی عباس ہوتا. اللہ اکبر. جناب مسلم ابن عقیل کو پھر گرفتار کر کے دارالامارہ میں لایا گیا. ابن زیاد نے یہ حکم دے دیا, ابن زیاد نے, میں عرض کروں ایک جملہ آپ سے عرض کروں کہ جناب مسلم جو ہیں ابن زیاد کے دربار میں جب لائے گئے نا, ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے تو مسلم شیروں کی طریقے سے آ رہے تھے. مسلم نے جب کسی بد سیر نے جناب مسلم کی توہین کرنا چاہا اور اس نے یہ آواز دی کہ تم نے امیر کو سلام نہ کیا, جناب مسلم نے اپنی بندے ہوئے ہاتھوں سے زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھی اس طریقے سے حملہ کیا, کوہنیوں سے دھکا دیا کہ جانے والا دور جا کے گرا, اور اس نے آواز دی خبردار تو میری توہین کرتا ہے, ابن زیاد جیسے ملعون کو میرا امیر بتاتا ہے. مالی الامیر سوى الحسین, میرا امیر کوئی نہیں سوائے حسین کے. عزیزو ایک سیکنڈ ٹھہریے گا, میں ایک بات عرض کروں. یہی ابن زیاد کا دربار ہے, یہ آج 9 ذی الحجہ ہے, مگر اسی ابن زیاد کے دربار میں 12 یا 13 محرم کو امام سجاد داخل ہوتے ہیں. سر جھکا ہوا ہے امام سجاد, نظریں جھکائے ہوئے ہیں. عجیب و غریب انداز سے میرا مولا جب دربار میں داخل ہوا, اسی دربار میں موجود کسی نے امام سجاد سے ایک جملہ کہہ دیا جس نے سجاد کو تڑپا دیا. کہا ارے اسی دربار میں ابھی کچھ عرصہ پہلے, چند روز پہلے آپ کے چچا آئے تھے, مسلم بھی آئے تھے, مسلم زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے, مسلم امام تو نہیں تھے, مسلم علی کے, مسلم حسین کے بیٹے اور نائب تو نہ تھے, امام وقت تو نہ تھے, مگر جب مسلم آئے تھے تو اس طریقے سے جھک کے نہیں آئے تھے بلکہ شیروں کی طریقے سے آئے تھے. سر بلند تھا, سینہ چوڑا تھا, ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے باتیں کر رہے تھے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کر رہے تھے. یہ آپ کس طریقے سے آئے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی زیادہ ستم دیدہ انسان ہو جس میں بولنے کی کوئی جرأت باقی نہ ہو. خوف کا ماحول ہے آپ کے وجود پہ جو طاری ہے. امام سجاد نے ایک مرتبہ آنکھیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا, کہا عائشہ تو نے انصاف نہ کیا, تجھے پتا ہے جب میرا چچا مسلم آیا تھا تو مسلم کے ساتھ ان کی ناموس نہ تھی, ماں اور بہنیں نہ تھیں. ارے میں کیسے نظریں اٹھاؤں, کہیں زینب بے ردا, کہیں ام کلثوم بے ردا, پھوپھیوں کو, بہنوں کو, ماں کو بے ردا کیسے دیکھوں. اجرکم اللہ زدارو. آخری جملہ, مسلم شہید کر دیے گئے. دارالامارہ کی بلندی سے جا کر کے مسلم کو قتل کرنے کے بعد سر کو ابن زیاد کے پاس لایا گیا اور جناب مسلم کی بدن کو دارالامارہ سے گرایا گیا. مسلم کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں. میں کہوں گا مسلم کیونکہ آپ شہدائے کربلا میں پہلے شہید ہیں, شاید یہی وجہ ہے کیونکہ شہدائے کربلا کی لاشوں کو پامال کیا گیا تھا, آپ کی لاش بھی پامال ہوئے بھی بنا نہ رہ سکی. اللہ اکبر. یہ خبر حسین ابن علی کو ہوئی. حسین ابن علی نے جیسے ہی سنا کہ میرا بھائی مارا گیا, آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا ذرا سا رقیہ کو میرے قریب لاؤ. رقیہ بنت مسلم کو جناب امام حسین کے پاس لایا گیا. جناب رقیہ کے کم سن بچی ہے, رقیہ کے سر پہ حسین دست شفقت پھیرنے لگے, بڑی محبت سے اس کے رخساروں پہ بوسہ دینے لگے. اللہ اکبر. جناب مسلم کی بیٹی نے جیسے یہ دیکھا, کہا چچا میرے بابا کی خیر تو ہے, آپ ایسے شفقت کر رہے ہیں, ایسے دست شفقت سر پہ پھیر رہے ہیں, چہرے پہ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ شفقت کی جاتی ہے. حسین نے کہا ہاں بیٹی, مسلم مارا گیا, اب سے مجھے اپنا باپ سمجھنا, میں تمہاری سرپرستی کروں گا. یہ منظر وہیں پہ حسین کی 4 سالہ سکینہ دیکھ رہی تھی. سکینہ نے سوچا کہ جب کسی کا باپ مارا جاتا ہے
تو دست شفقت پھیرا جاتا ہے، محبت سے باتیں کی جاتی ہیں، سینے سے لگایا جاتا ہے، رخساروں پہ بوسہ دیا جاتا ہے۔ جب 61 ہجری 10ویں محرم سن 61 ہجری میں حسین کی قتل کی خبر فضاؤں میں گونجنے لگی، آواز گونجی، علاقت قتل الحسین بکربلا، علاقت ذبح الحسین بکربلا، تو حسین کی یتیمہ نے سوچا کہ شاید ابھی کوئی آئے گا مجھ سے بھی محبت سے پیش آئے گا، مگر کیا ہوا، کسی نے تماچے مارے، کسی نے گوشوارے ایسے چھینے کہ کانوں کی لویں پھٹ گئی، کسی نے نوکے نیزہ سے چادر سکینہ کو چھینا، کسی نے پشپ پہ تازیانے برسائے، سکینہ نے مقتل کا رخ کر کے آواز دی، اے بابا، رقیہ جب یتیم ہوئی تھی تو آپ نے دست شفقت پھیرا تھا، آئیے دیکھیے آپ کی یتیمہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید محمد وسیم رضوی صاحب مرحوم ابن جناب سید حسن رضوی صاحب کی روح کو ہدیہ کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ